جب بھی پردے کی بات کی جاتی ہے تو جو مغرب سے متاثر ہیں اور پردے سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات پر پردہ ضروری تھا، باقی کسی پر ضروری نہیں تھا۔ یہ بات صریحاً قرآن کے خلاف ہے، بلکہ اصول تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات پہ جب ضروری ہے تو عام عورتوں میں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، تو ان لوگوں کا رد ہے، اے نبی آپ فرمائیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے فرمائے۔ اب دیکھیں بیویوں کا ذکر بھی ہے، بیٹیوں کا ذکر بھی ہے، اور مسلمان عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے کو چادر سے چھپا کر نکلا کریں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر، اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ اور مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب عورت کو ضرورت نکلنا پڑے تو وہ اپنا چہرہ چھپا کر گھر سے باہر نکلے۔ ان باتوں کے باوجود بھی کوئی کہے کہ چہرے کا چھپانا ثابت ہی نہیں ہے، کوئی ضروری ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں چلے اگر کوئی عورت چہرے کو نہیں چھپاتی تو کم از کم اپنے بالوں کو تو چھپائے۔ جس طرح عورت احرام کی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے، اور چہرہ بھی میک اپ سے اور زیب و زینت سے اور زیوروں سے پاک ہوتا ہے، اگر کوئی عورت شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کر پا رہی تو کم از کم چلے یہ اتنا کر لے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے پر میک اپ کو مٹا دے، آنکھوں میں اگر کاجل ہے تو اس کو صاف کر لے، زیورات وہ اپنے چہرے سے اتار لے، اور بناؤ سنگار سے پاک کر کے سارے جسم کو چھپا لے اور صرف جو ہے چہرے کو کھلا رکھ دے۔ لیکن حکم یہی ہے کہ چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے اور چہرے کا چھپانا واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس واجب کو مانے، اور واجب ماننے کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمل نہیں کر سکتی تو کم از کم جو چیز ضروری ہے اسے مانے تو صحیح، اور کم از کم اتنا تو کرے۔ اگر کوئی عورت اتنا بھی نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بالکل ہی بے حیا بن جائے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ کم از کم وہ باریک لباس نہ پہنے، چست لباس نہ پہنے، وہ اپنے بالوں کو ایسی چادر سے ڈھانپ کے رکھے، یعنی جتنا وہ کر سکتی ہے اتنا کرے تو صحیح۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں تو پورا کرتی ہیں، اور نہیں کرتی تو بالکل نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہیں جب ہم کریں گے تو پورا کریں گے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو انسان کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا اور پردے کی عادت ہو جائے گی۔ یقیناً یہ واجب ہے۔ اور آپ سوچیں کہ چہرہ اگر نہ چھپایا جائے تو عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے اصل اس کے حسن کا مرکز تو چہرہ ہے۔ اگر چہرہ ہی چھپانے کا حکم نہ ہو تو پھر بتائیے کہ اس کے پردے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ تو چہرہ ہے۔ تو چہرے کا حکم ہے، ہمیں اس حکم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، تقریباً 60 تفاسیر میں 60 تفاسیر کے حوالے میں نے خود پڑھے ہیں کہ جس کے اندر اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ چہرے کو چھپانا لازمی ہے، ضروری ہے، اور 45 احادیث میں نے پڑھی ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات اور صحابیات وہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھیں۔ حج کے معاملات مختلف ہیں، اس میں بھی افضل یہی ہے کہ وہ اگر چہرہ چھپا سکتی ہے تو چھپائے، لیکن چونکہ سفر کے معاملات ہیں اور بھیڑ کے معاملات ہیں اس لیے مجبوری میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ چہرے کو نہ چھپائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ چہرے کو اس طرح چھپا لے کہ اس کا کپڑا چہرے سے ٹچ نہ ہو تو احرام کی حالت میں بھی یہ عورت کے لیے منع نہیں بلکہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ فرمایا ذالک ادنا، یہ پردہ زیادہ بہتر ہے، ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور وہ تکلیف نہ دی جائیں۔ مراد یہ کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں دنیا سمجھ لے کہ ایک پاکیزہ عورت ہے، کوئی اسے تکلیف نہ دے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے یہ پردے کا حکم ہے۔ قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ یہ پردے کا حکم عورت کے مفاد کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،
اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں جھوٹی باتیں پھیلانے والے ہیں، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ضرور بضرور ہم تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے۔ منافقین کا ذکر ہے، فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں بیماری ہے، بیماری سے مراد گناہوں کی بیماری ہے۔ والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں جھوٹی باتیں پھیلانے والے ہیں، جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی لشکر اگر جہاد کے لیے گیا ہے تو جھوٹی خبر پھیلا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، ضرور بضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے، اور پھر آپ ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں سزائیں دیں گے۔ یہ ان لوگوں کو وارننگ دی گئی اور مہلت دی گئی کہ وہ سدھر جائیں۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے قرب میں بہت تھوڑا رہ سکیں گے، یعنی یا تو وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں گے، یا قید کر لیے جائیں گے، یا وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ ملعونین، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ان پر لعنت ہوگی۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے۔ وقتلوا تقتیلا، اور بہت بری طرح وہ قتل کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو مہلت دی گئی، اور جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو ایسے لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ مدینہ منورہ کی اس مبارک ریاست کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کر دیا گیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکا، کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے یہی حکم دیا کہ اسلام کی راہ میں آنے والے ان منافقین کا قلع کما کیا جائے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تو ہرگز اللہ کے طریقے کو تبدیل شدہ بدلا ہوا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی کا قانون فطرت وہ یہی ہے کہ برے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی برے انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وقتی طور پر ایک انہیں سہولت ہوتی ہے اور وقتی طور پر انہیں مہلت ہوتی ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ ہر سوال کا جواب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب سوال کرنے والا ایسا سوال کرے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یعنی جس کا جواب وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اسے جواب ایسا دیا جاتا ہے جو اس کی سمجھ کے مطابق ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہمارے بچے ایسا سوال کر لیتے ہیں کہ جن کا جواب ہمیں تو آتا ہے، مگر اگر ہم انہیں یہ جواب دیں تو وہ اس جواب کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اس موقع پر ہم اپنے بچوں کو دوسری طرف ان کی سوچ کو مبذول کرواتے ہیں اور ان کے ذہن سے ان سوالوں کو نکالتے ہیں۔
تو آپ سے قیامت کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کون سے سال میں آئے گی، ابھی کتنے سال باقی ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا مہینہ، دن اور تاریخ تو بتائی ہے، لیکن سال آپ نے نہیں بتایا۔ اس کی حکمت ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ قیامت کی تیاری کرتا رہے، اور جب اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت فلاں سال میں آنے والی ہے، تو اس کی تیاری کا جو ذہن ہے اور جو اس کی فکر ہے اس میں تبدیلی واقع ہوگی۔ وہ کہے گا ابھی تو بہت دور ہے۔ دوسری بات، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی۔ اگر ساری دنیا والوں کو پہلے سے ہی پتہ ہو تو پھر یہ اچانک نہ ہوئی۔ تو چونکہ یہ سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، تو اس لیے اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، انما علمها عند اللہ، قیامت کا علم صرف و صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بتائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا علم دیتا ہے، مگر تمہیں اس کا علم نہیں دیا جا رہا۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، تم کیا جانو، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ مراد یہ ہے کہ تم قیامت کو قریب سمجھو اور قریب سمجھ کے اس کی تیاری کرو۔ موت کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے کہ انسان اس کی فکر نہ کرے کہ میری موت کب واقع ہوگی، بلکہ ہر دن کو آخری دن سمجھے اور قریب سمجھے موت کو اور اس کی تیاری کرے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے کافروں پر لعنت فرمائی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کافروں کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کیا۔ خالدین فیہا ابدا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار، یعنی کوئی وہاں دوستی قائم اور دائم وہاں نہ رہے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ کافروں، یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ بندہ قیامت کے بعد والی چیزوں کی تیاری کرے۔ تم اہمیت والی چیز کی طرف توجہ دو اور ان سوالات کے در پہ نہ ہو کہ جن کے جوابات تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ورنہ سن لو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے بھڑکتا ہوا عذاب ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ نہ کوئی وہاں دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یہاں دو باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں کافروں کے متعلق فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بعض مقامات پر خالدین فیہا ہے لیکن ابدا نہیں ہے، وہاں بھی وہی مراد ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب صرف اردو ترجمہ پڑھ لے اور تھوڑی بہت عربی سیکھ لے اور کچھ اسے انگریزی آتی ہو تو وہ اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھ بیٹھتا ہے، اور قرآن میں اپنی عقل سے وہ کلام کرنا شروع کرتا ہے۔ ٹی وی پر ایسے ہی کسی صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی کافروں پر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے وہاں پر ہے خالدین فیہا، اور مومنین کے لیے جنت کا ذکر ہے تو خالدین فیہا ابداً کے الفاظ ہیں۔ تو اس نے کہا اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومن جو جنت میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہ ان کی نادانی ہے، پورے قرآن پر ان کی نظر نہیں ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ خالدینہ کے معنی ہی ہے ہمیشہ رہنے والے. خالدینہ کے معنی ہی ہے ہمیشہ رہنے والے. ابداً مزید اس کی تاکید کے لیے ہے. تو قرآن پاک میں جب بعض مقامات پر کافروں کے لیے ابداً کے الفاظ ہیں تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے. تو پورے قرآن کو دیکھ کر اور پوری احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر ہی کوئی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ان کی کم فہمی ہے اور لا علمی ہے کہ انہوں نے چند آیتوں کو دیکھ کر یہ ایسا عقیدہ بنا لیا جو کہ کفر ہے. عقیدہ صحیح یہی ہے کہ جو کافر مرے گا وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا، وہ اس سے کبھی نکل نہ سکے گا. دوسری بات، یہاں پر کافروں کو قیامت کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. اور دوسری بات ان سے کہی گئی جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے. مراد یہ ہے کہ انسان فضول بحث کرنے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دے جو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے لوگوں میں جو بحث پائی جاتی ہے تو وہ ایسے امور میں پائی جاتی ہے کہ جن امور کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے نہیں ہے. انہیں نماز کے فرائض تک نہیں آتے، انہیں نماز جنازہ کے فرائض نہیں معلوم، انہیں غسل کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم. لیکن یہ جو چیزیں ان کے لیے زیادہ اہم ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے اور فضول سوالات میں اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کو بھی وقت ضائع کرتے ہیں. اور بسا اوقات تو یہ ایسے فضول سوالات ہوتے ہیں جس میں نعوذ باللہ من ذالک کفریہ ذہن پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی حکمتوں پر اعتراض ہے یا قرآن کی آیتوں پر اعتراض ہے یا نعوذ باللہ من ذالک جنت اور جہنم پر اعتراضات ہے. تو ہمیں ان سوالات کے جوابات اور ایسی سوچ سے بچ کر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ وہ کون سے کام ہے جو جنت میں لے جائیں، وہ کون سے کام ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں. ان سے بچنا ہے اور جنت والے کام اختیار کرنے ہیں. اصل ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس قیامت کے دن جہنم میں کافروں کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے ہمیں افسوس، ہم پر افسوس ہے، کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی فرما برداری کرتے، ہائے ہماری زندگیوں پر افسوس ہے. تو جب جہنمیوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا تو اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرتی. آج ہمارا یہی حال ہے. کہیں موت آ جائے اور پھر ہمیں افسوس ہو اور ہم یہ کہیں، ہائے افسوس، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، بے شک ہم نے تو اپنی قوم کے سرداروں کی باتیں مانی، اپنے بڑوں کی باتیں مانی. وکبراءنا، اور ہمارے بڑوں کی باتیں ہم نے مانی. آج بھی تو یہی ہے، رشتہ داری، محلہ داری، پھر وزراء، سردار، چودھری، نواب، کئی لوگ ان کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں. تو کہیں گے، پروردگار، بے شک ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی باتیں مانی ہیں. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا، اے ہمارے رب، آتِہِم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو انہیں دگنا عذاب عطا فرما، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ارے پروردگار ان پر بہت بڑی لعنت فرما، انہیں بہت زیادہ اپنی رحمت سے دور کر دے. شاید میں درس یہ ہے
کہ بندہ مرنے کے بعد افسوس کا اظہار کرے اور پھر وہ کہے کہ کاش میں نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی باتیں نہ مانی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، تو اس افسوس کرنے سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس قلیل زندگی میں وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، دنیا والے ناراض ہوں تو ناراض ہوں، اس کی پرواہ نہ کریں۔